نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ظلمت شب سے اتنا ہراساں نہ ہو، ظلمت شب سے اتنا ہراساں نہ ہو، کون مشکل ہے ایسی کہ آسان نہ ہو. یہ گراں بار لمحے بھی کٹ جائیں گے، یہ گراں خواب لمحے بھی کٹ جائیں گے، رات ڈھل جائے گی دن نکل آئے گا. زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماؤ بہنوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تاج پوشی نبوت ہماری ملاقات کا یہ عنوان رہے گا. اطراف میں، پوری دنیا میں جب جہالت نے اپنے ڈیرے عام کر دیے تو اللہ رب العزت کا وہ فیصلہ جو اللہ نے لوح محفوظ کو بنانے کے بعد اور قلم کو یہ حکم دیا کہ اکتب ما کان وما یکون، جو تھا ہے ہونے والا ہے سب لکھ ڈال. میرے رب نے جو لکھا اور لکھوایا، ایک فیصلہ یہ بھی تھا کہ اولاد آدم میں سے تمام انبیاء کرام کو لوگوں کی اصلاح کے لیے روانہ کرنے کے بعد سب سے آخر میں ختم نبوت کا تاج پہنا کر کے اگر میں نے کسی کو بھیجنا ہے تو اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ولادت باسعادت کے احوال کو ہم نے تفصیل کے ساتھ دیکھا، سنا اور پڑھا، اور اس کے بعد گزشتہ ملاقات میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاکیزہ بچپن اور باعفت جوانی کا بھی ہم نے بھرپور مطالعہ کیا، اور مکے میں 360 بتوں کی موجودگی والے شہر میں اور اللہ رب العزت کے گھر کے اوپر ان جعلی الہوں کے قبضے کی کیفیت میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جس طرح 40 سال انتہائی امانت کے ساتھ، عفت کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، گفتار کی عمدگی اور کردار کی بہتری کے ساتھ لوگوں میں گزار لیے، تو اللہ رب العزت نے
حجاز کی سرزمین مکہ کے شہر کے پڑوس میں ایک پہاڑ جبل نور اور اس کی غار ہیرا میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اپنا پروانہ نبوت بھیجا اور جبریل امین کو یہ تاج دے کے بھیجا کہ آج میرے محبوب کی جا کر کے نبوت والے تاج کے ساتھ تاج پوشی کیجئے۔ جبریل امین آئے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو گلے سے لگایا، سینے سے لگایا اور ساتھ رب کا پیغام سنایا، اقرا، محبوب ہم آپ کو وہ تاج دے رہے ہیں جو جہالت کے سارے اندھیروں کو ختم کرے گا، اور اس کی بنیاد آپ کے رب کریم نے پڑھانے پہ رکھی ہے، پڑھنے پہ رکھی۔ اقرا، پڑھیے۔ یہاں آج کی ملاقات میں ہم دو چیزیں انشاءاللہ ان کے اوپر اپنی نظر رکھیں گے۔ اللہ نے محبوب کو نبوت کا تاج دینے کے بعد ان کی ذمہ داریاں کیا لگائیں، فرائض کیا تھے، اور فرائض سونپنے کے بعد، ذمہ داریاں دینے کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اتھارٹی کیا تھی۔ دو چیزوں کے اوپر ہمارا جو ہے فوکس رہے گا۔ اقرا، سب سے پہلا حکم، پہلا آرڈر اور اللہ کی طرف سے پہلا پیغام، پہلی ذمہ داری جو سونپی گئی وہ یہ تھی، اقرا، محبوب پڑھیے۔ اور دنیا کو آج پیغام یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ماننے والوں کو یا نہ ماننے والوں کو، کہ کچھ بولنے سے پہلے پڑھ لیجئے، بیان سے پہلے دیکھ لیجئے، اور اظہار سے پہلے کچھ مطالعہ کر لیجئے۔ وہ بیان، وہ خطاب، وہ گفتگو، وہ تحریر اور وہ تقریر جو مطالعے کے بغیر، پڑھنے کے بغیر، معرفت کے بغیر، جاننے کے بغیر، لینے کے بغیر ہوگی، وہ خالی کھوکھلے برتن کی آواز ہوگی، اور کھوکھلے برتن کی آواز دنیا کو فائدہ نہیں دیا کرتی۔ ڈھول ساری زندگی دنیا میں پٹتا رہے اور اس کو پیٹا جاتا رہے، اس ڈھول نے دنیا کو کیا دیا ہے؟ میں ایک دن ڈھول والوں کے پاس بیٹھا اور ان سے پوچھا کہ آپ یہ جو بیٹھ کے بجاتے رہتے ہیں اور اندر سے اس کھوکھلے برتن کی آواز لوگوں کو سناتے رہتے ہیں، آپ دنیا کو میسج کیا دیتے ہیں؟ کیا چیز ہے اس میں؟ اور ساتھ میں جو، یہ اس وقت کی بات ہے جب زیادہ بینڈ باجے تھے نہیں، اور ایک وہ توتنی سی ہوتی تھی، منہ میں ہوا بھر کے اس کو چلایا جاتا، اور دوسرا ساتھ میں یہ ڈھول۔ میں بارہا جاتا رہا اس شخص سے پوچھنے کے لیے، لیکن وہ معذرت کرتا رہا، اپنا فن ہے، لوگ نہیں بتاتے۔ مثلا آپ کسی دہی لگانے والے سے پوچھیں کہ جناب گھر میں دہی بناتے ہیں، جمتا نہیں ہے صحیح طرح سے، آپ کوئی گڑ دے دیں کیا ڈالتے ہیں، آپ کو شاید بہت مشکل سے بتائیں گے۔ معذرتیں کرتے رہے، ٹالتے رہے، آخر کار ایک دن جب بہت زیادہ اصرار کیا اور چمٹ کے پوچھا تو کہنے لگے جی آپ کو بتا رہا ہوں لیکن آپ نے بتانا کسی کو نہیں۔ میں نے کہا جی بتاؤں گا صحیح، یہ نہ آپ کہیں کہ نہیں بتاؤں۔ آپ کا میسج ہے، ایک ساز ہے، ایک خاموش آواز ہے، آخر شادی خوشی غمی کے موقع پہ آپ اسے لے کر کے آتے ہیں، کیا مقصد ہے؟ تو کہنے لگا جی ہمارے عموماً 3 ساز ہوتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، باقی اس سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب ہم لے کے چلتے ہیں تو لڑکے والوں کی طرف سے آواز دیتے ہیں، اور ہماری ایک زبان ہوتی ہے جو اہل فن سمجھتے ہیں، اور اس میں ہماری آواز ہوتی ہے دینی ہے کہ نہیں، دینی ہے کہ نہیں، اور پھر لڑکی کی طرف سے آواز بدل کے، ٹون بدل کے جواب آتا ہے نہیں دینی، نہیں دینی، نہیں دینی، اور اس نے باقاعدہ وہ جو ہے اس کو سمجھایا کہ یہ ہماری چوٹ ہوتی ہے اور یہ آواز ہوتی ہے اور یہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، میسج ہوتا ہے، اور پھر آواز بدلتی ہے لڑکے والوں کی طرف سے، لے کے جانی، اور یہ ساری چیزیں جو ہے میں اور آپ، اور میں نے کہا وہ جو منہ میں لگا کے لگا ہوتا ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی یہ تصور نہیں تھا جو ابھی پچھلے دنوں میں انڈیا نے پیش کیا، کہ وہ آواز جو دے رہا ہوتا ہے وہ اصل میں لاڑے سے مخاطب ہوتا ہے،
اور میں مسجد میں ہوں, یہ حاشا وکلا لفظ تھے اس شخص کے کہ اس نے کہا کہ تینوں لاڑا کنے بنایا پوتنی دیا. یہ اس پی 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 میں باریک آواز میں جو ہوتی ہے, ہم مذاق کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ. بھائیو یہ خالی ڈھول کی آواز یہی ہوگی, اور یہ دنیا کا نہ آج فائدہ کر سکی ہے نہ کل کر سکی ہے. اقرا, اگر دنیا کو کچھ دینا ہے تو پہلے اپنے برتن میں کچھ ڈالیے. فاقد الشیء لا یعطیک, خالی برتن کبھی جگ جو ہے وہ گلاسوں کو بھرا نہیں کرتا. اگر کائنات میں فیض دینا ہے, دنیا تک بات پہنچانی ہے, ان کی دنیا بدلنی ہے, ان کے دل بدلنے ہیں, نظریات بدلنے ہیں, عقائد بدلنے ہیں, ان میں ایک انقلاب برپا کرنا ہے, تو اس کے لیے پہلے خود پڑھیے. پڑھیے کیا؟ جو دل میں آئے ناول پڑھ ڈالیے, ڈائجسٹ دیکھ لیجئے, دنیا کے فنون اور علوم پہ نظر رکھ لیجئے. نہیں, بسم ربک الذی خلق, جو انسان کی باڈی کو بنا رہا ہے اور جس نے بنایا ہے اس رب کے ساتھ ریلیٹڈ رہنا ہے, کیونکہ وہ خالق ہے اور مخلوق پہ پوری نظر رکھتا ہے, اور اسے پتا ہے مخلوق کی ڈیمانڈز کیا ہیں, مخلوق چاہتی کیا ہے, باڈی کی ضروریات کیا ہیں. ان وجودوں سے جو معاشرہ بنا ہے اس معاشرے کو کیا چاہیے, یہ ساری چیزیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ پہلی ذمہ داری ڈالی گئی. اور آپ لوگوں نے سنا ہوگا کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے ما انا بقارئ, بھئی آپ تو پیغام لے کے آ گئے, یہ کریں. ایک اس کا معنی یہ ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, اور یہ بات صحیح تھی. پیغمبر دنیا میں کسی شخص سے پڑھا ہوا انسان نہیں ہوتا ہے. جب وہ پڑھتا ہے تو اپنے رب سے پڑھتا ہے, اور اس کا پہلا سبق اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ شروع ہوتا ہے. آئے پیغام ملا, کہنے لگے میں نہیں پڑھا ہوا. اور ایک معنی یہ بھی ہے ما انا بقارئ, بھئی میں پڑھنے والا نہیں ہوں, پڑھ کے کروں گا بھی کیا. جہاں سر طرف جہالت ہی جہالت ہو, ان پڑھ ہی ان پڑھوں, اور جہالت کا ثبوت دینے والے لوگ ہوں, وہاں ایک شخص پڑھ بھی جائے گا تو کیا ہوگا, کیسے بدلوں گا, کیا کروں گا. ایک آدمی پڑھ کے کروں گا کیا, کہیں بت پرستی ہے, کہیں ظلم ہے, کہیں شرک ہے, کہیں مار دھاڑ ہے, کہیں بچیوں کا قتل ہے, اور کہیں جو ہے اپنا خون سفید ہو چکا ہے. میرے ایک پڑھے لکھے ہونے کا فائدہ کیا ہوگا. اقرا بسم ربک الذی خلق, جبریل امین نے پیغام مکمل کر دیا. پہلے اقرا کہا تھا, محبوب نے کہا نہیں پڑھنے کا فائدہ نہیں, کیا کروں گا پڑھ کے, ما انا بقارئ, پڑھا ہوا بھی نہیں. پکڑا, سینے سے لگایا اور تھوڑا سا بھینچا اور پھر پیغام دیا. جب تیسری مرتبہ ہوئی تو ساتھ یہ بھی کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. دنیا کی اصلاح کے لیے کاوش کرنا آپ کا کام ہے, ان کو بدلنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کا کام پڑھنا ہے, اس رب کا نام لے کے جو پانی کی ایک بوند کو ماں کی ترائب سے لے کے باپ کی سلب سے لے کے دونوں کو ایک جگہ ملا کر کے, اور پھر اس سے دنیا کا خوبصورت ترین انسان جو اپنے قدموں پہ کھڑا بھی ہوتا ہے, اس میں ہڈیوں کا جال بچھا کر کے دنیا کے اندر اپنے اوپر بوجھ اٹھانے والا جو رب بنا دیتا ہے, کھڑا کر دیتا ہے, وہ رب اس جو ہے گرے ہوئے معاشرے کو بھی کھڑا کرنے پہ قادر ہے. آپ کا کام پڑھنا ہے بھائیو. اس لیے اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم يعلم. جتنی بھی جہالتیں ہیں وہ سب ختم کر کے اگر علم ہوتا ہے تو وہ اللہ دیتا ہے, لا علمی ختم کی جائے گی. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ پہلا پیغام تھا, پیغام دیا گیا, اور ساتھ ہی آپ کو رسول بنا دیا گیا. بھائیو رسول کا معنی بھی یاد رہے, نبی اور رسول میں فرق کیا جاتا ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جس کی اپنی شریعت ہوتی ہے, اور نبی وہ ہوتا ہے جو کسی صاحب کا شریعت کے اوپر ہی آ کر کے پیغمبر کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے, وہ صاحب کتاب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ظاہر سے دیکھ کے کس اصطلاح بنائی جا سکتی ہے, لیکن یہ فرق کتاب و سنت میں کوئی ایسا بظاہر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا النبی بھی کہہ رہے ہیں اور یا ایھا الرسول بھی کہہ رہے ہیں. تو عموماً علماء کہتے ہیں کہ ہر جو ہے رسول وہ نبی بھی ہوتا ہے, لیکن ہر نبی جو ہے وہ رسول و ضروری نہیں ہے. خیر جو بھی ہو, ہمارے معاشرے میں اس کا ایک ترجمہ کیا گیا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, ہم یہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں نبی کا, پیامبر, پیغمبر. اور رسول کا معنی یاد رہے, یہ سفیر ہیں رب ستیر کے.
اور سفیر کہتے ہیں قاصد کو، نمائندے کو۔ وہ وہی کہہ رہا ہوتا ہے جو مالک بول رہا ہوتا ہے، اور اس کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے، اس کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے پیغام کو آگے پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے بھائیو، نبی کا معنی خبر دینے سے، نبا سے ہے، تو یاد رہے اس کا معنی جس نے بھی کیا غیب کی خبریں دینے والا، اس نے پڑھ کے نہیں کیا ہے۔ اگر پڑھ کے کیا ہوتا، اقرا کے بعد کیا ہوتا، تو اس کا معنی یہ بنتا تھا اے وحی کی خبریں دینے والے، اے وحی کی خبر دینے والے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ نے خبر وہی دینی ہے جو ہم نے آپ کی طرف بھیجنی ہے، وہی کرنی ہے۔ اور یاد رہے وحی اور غیب دو متضاد چیزیں ہیں۔ اگر پڑھا ہوتا، کتاب و سنت کا ڈیپلی مطالعہ کیا ہوتا، عقیدت سے صرف نہ کھیلتے، عقیدے کو بھی ساتھ دیکھا ہوتا، تو ترجمہ جو صحیح تھا وہ یہ ہونا تھا اے وحی کی خبر دینے والے، یا ایھا النبی اور یا ایھا الرسول، اے ہماری نمائندگی جو ہے ہماری مخلوق میں کرنے والے پیغمبر۔ تو ان دونوں چیزوں کو یاد رکھیے گا۔ میرے رب نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چیز دے کے، پروانہ دے کے، نبوت دے کے، تاج پوشی کر کے جب روانہ کیا، تو آج اس تاج کا وزن جو لوگوں کو بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا، اور اس کی ہیبت اور اللہ کی نمائندگی کی تھکاوٹ کتنی ہوتی ہے، پہلی وحی کے ساتھ ہی رسول اللہ علیہ وسلم کی حالت کو چیک کر لیجئے گا۔ ایسے وقت بھی آئے کہ ایکڑ ایکڑ بیلوں کے ساتھ ہل بھی چلائے، پانی بھی لگائے، راتوں کو بھی جاگے، کھیتی باڑی بھی کی، چارہ بھی کاٹا، جانوروں کو، وہ تھکاوٹ نہیں جو ایک جمعے میں ہو جاتی ہے۔ اور اکثر آپ پوچھتے ہیں وجہ کیا ہے؟ بھائیو، وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، محبوب جو ہم آپ کو قول دے رہے ہیں، جو ذمہ داری دے رہے ہیں، ثقیلاً، وہ بہت بھاری ہے، لوگوں کی نظر میں بڑی آسان ہوگی۔ میرے بھائیو، اگر جسمانی تھکاوٹ زہری اگر یہ زیادہ ہوتی تو مزدور جو سارا دن دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے اور ٹنوں من وزن اٹھاتا ہے، اس کی اجرت زیادہ رکھی جاتی، لیکن ایسے نہیں ہے۔ ذہن، دماغ، دل، اعضاء، کیوا، اعصاب، اندرون کی تھکاوٹ اور اس کا بوجھ زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اے سی والے آپس میں بیٹھ کے صرف قلم کو چلا کر کے وہ لاکھوں لے رہا ہوتا ہے اور اس بیچارے کو سینکڑوں بھی نہیں مل رہے ہوتے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، محبوب ہم آپ کے اوپر ایک بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں، اور وہ بوجھ ابھی یہ اعلان نہیں ہوا، پہلے پڑھنے کا کہا گیا۔ اور اگر آپ کا بچہ اسکول داخل کرواتے ہوئے کانپ جائے، رونے لگے، گھبرانے لگے، تڑپنے لگے، ماں کا دامن پکڑنے لگے، تو اس کو یوں ہی دھکا دے کے مت آ جانا، 2 4 5 دن اس کے ساتھ رہنا، تسلی، حوصلے، صبر والی بات کرنا، اس کو بار بار جا کے دیکھنا، چیک کرنا۔ کیوں؟ کائنات کے امام بھی جب آئے تو گھبرائے ہوئے تھے، کپ کپا رہے تھے، گرم جسم ٹھنڈا پڑ گیا تھا، ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، اور محبوب اپنی اہلیہ کو کہہ رہے ہیں زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دیجئے، مجھے چادر دے دیجئے۔ ہم چھوٹے بچوں کے ساتھ عموماً ظلم کرتے ہیں جب اسکولوں میں بھیجتے ہیں۔ میرے محبوب کی سیرت ہے، اور سیرت پہ جہاں جو ملتا ہے، نئے کام پہ آدمی جب جا رہا ہوتا ہے، جتنا مرضی ایکسپرٹ ہو، پہلا دن، پہلا انٹرویو، پہلی کال، پہلا ٹیسٹ، پہلی تحریر، یہ شخص گھبرا رہا ہوتا ہے، پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں، دل دھک دھک کر رہا ہوتا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چیز ملی اور آپ اس کیفیت میں آئے۔ تو بھائیو، سامنے سے سیدہ خدیجہ کا جو کردار تھا، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تاج کے وقار کو برقرار رکھنے میں مدد کی، وہ بھی 5 چیزیں، ان پہ انشاءاللہ ہمارا ایک مستقل جمعہ آنا ہے آگے چل کے، لیکن یہاں میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ اور ان 5 چیزوں کی وجہ سے جب بھی مرد گرا ہے، انسان جب بھی ڈوبا ہے، وہ 5 چیزیں اس میں نہیں تو گرا ہے، لیکن جسے وہ 5 چیزیں میسر ہو جائیں، پوری کائنات بھی ڈبونا چاہے تو انسان ڈوبتا نہیں ہے اللہ کی توفیق سے۔ اور وہ 5 کی 5 سید عائشہ نے بیان کر دی، اور وہ بخاری کے اندر موجود ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا کہ آپ جیسے انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے، خطرے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی فائدے کی چیز ہے۔
آپ جیسا انسان بھلا دنیا میں ضائع کیسے ہوتا ہے جو لوگوں کو سہارا دینے والا ہو، جو یتیموں کا آسرا بننے والا ہو، جو بیواؤں کا خیال رکھنے والا ہو، جو مہمانوں کی عزت کرنے والا ہو، جو معاشرتی مسائل پہ نظر رکھنے والا ہو، جو خالق سے بھی ڈرے اور مخلوق کا بھی دھیان رکھے، اس کو کبھی دنیا ضائع کرنا بھی چاہے تو اللہ ضائع نہیں ہونے دیتا ہے۔ اور یہ اصول اور قاعدہ ہے، اس کے اوپر ہماری انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ کیفیت کچھ دن جو ہے رہی، کچھ لمحات رہی، وقفہ آیا، اللہ تعالیٰ نے اگلا پیغام دے دیا، اور وہ پیغام خالق کے لیے تھا۔ وہ پیغام یا ایھا المزمل، بھائیو یاد رہے یہاں المدثر نہیں کہا اللہ نے۔ کیوں؟ جب پہلی وحی آئی تو محبوب نے گھر آ کے جو بول بولے تھے، زملونی زملونی، مجھے میری چادر دی جائے، چادر دی جائے، اڑا دی جائے، زمین مانگی۔ اللہ نے بھی آسمان سے جب بول بولا تو کہا یا ایھا المزمل۔ جب ہم نے آپ کو چن لیا ہے تو اب چادریں اوڑھ کے سونے کا ٹائم نہیں، قم اللیل الا قلیلا۔ اب آپ کو پہلے خالق کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ سورۃ المزمل میں محبوب کو جس قیام کا حکم ہے وہ قیام خالق کے لیے ہے، اور کسی بھی داعی کو، مبلغ کو، خطیب کو، مفسر کو، محدث کو، عالم کو جو سب سے پہلا حکم ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے پہلے نہیں، پہلے اپنے خالق کے لیے کھڑا ہونا سیکھے، اپنے قدموں پہ بوجھ ڈالنا سیکھے۔ اور اگر اس پہ ورم پڑ جاتے ہیں اور یہ خالق کے لیے کھڑا ہونا ان میں وہ کیف پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ یہ مخلوق کے لیے بھی قدم کھڑے ہو جائیں گے۔ جو قدم خالق کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے وہ مخلوق کے لیے بھی قائم دائم نہیں رہتے ہیں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، یہ رات کا اکثر حصہ، آدھی رات یا اس سے کم یہ آپ کرنے، او زد علیہ، یا اس سے بھی آپ زیادہ کر سکتے ہیں، ورتل القرآن ترتیلا۔ اس میں آپ نے دنیاوی نصاب نہیں، من مرضیاں نہیں، اپنی سوچ نہیں، اپنی چاہت نہیں، اپنا دھیان، اپنے اقوال نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے، ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے، سوچ سوچ کے، سمجھ سمجھ کے وہ چیزیں لیجئے جو آسمان سے رب نے وحی کر کے قرآن بنا کر کے بھیجا ہے۔ محبوب کو رب کے لیے کھڑے ہونے کی ذمہ داری دے دی گئی۔ جب یہ ذمہ داری بھی آ گئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور چیز بیان کی، یا ایھا المدثر۔ بھائیو اہل علم جانتے ہیں کہ دثار کیا ہوتا ہے، میں اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ بس اوقات انسان سب سے پہلے نیچے بنیان پہنتا ہے، کچھ لوگ نہیں پہنتے، پھر اوپر قمیض پہنتا ہے، قمیض کے اوپر بسا اوقات واسکٹ لے لیتا ہے، اور پھر اس کے اوپر بھی چادر لے لیتا ہے۔ تو اتنا کچھ لینے کا ٹائم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب انسان نیچے کچھ نہیں لیتا تو دیکھیے قمیض پہ پسینہ آ جاتا ہے، اگر بنیان ہے تو وہ نیچے سے کور کر لے گی۔ یا ایھا المدثر، اندر سے لے کے ابتدائی نقطے سے لے کے آخری نقطے تک کپڑوں کا ذکر کر کے رب نے آواز دی ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اشارہ تھا کہ محبوب جس طریقے سے پسینہ جسم سے نکل کے مسام نظر نہیں آتے، ٹچ ہونے والے کپڑے کو گیلا کرتا ہے، اس سے اوپر والے میں نکلتا ہے، اس سے اوپر والے میں نکلتا ہے، اور آخر میں جا کے اپنی سفیدی، اپنا رنگ دکھا رہا ہوتا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، آپ بھی معاشرے کے اندر یوں سرایت کر دیجئے، کر جائیے اور ان کو اپنا رنگ دکھائیے جو رنگ ہم نے آپ کو دیا ہے، صبغۃ اللہ۔ قم فانذر، اکیلا رب کے لیے کھڑے ہو کے اللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ نماز، یہ ساری چیزیں نہیں، صرف صوفی اللہ کی حد تک رہبانیت ہی نہیں ہے، بلکہ قم فانذر، اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے ان لوگوں میں قیام کیجیے اور کھڑے ہو کے ان کو ڈرائیے۔ کس چیز سے ڈرانا ہے اس کی تفصیل ہم ایک اور آیت میں رکھیں گے، یہاں صرف اتنا کہہ دیتے ہیں، ان کو ان کے برے مستقبل سے ڈرائیے۔ قم فانذر، ان کو بتائیے کل کیا ہونے والا ہے، ان کو سمجھائیے تمہاری عاقبت کدھر جا رہی ہے، ان کو بتائیے تم منزل سے دور کیسے ہو رہے ہو۔ قم فانذر۔ لیکن جب آپ ڈرا رہے ہوں، بیان کر رہے ہوں، خطبہ دے رہے ہوں، لیکچر دے رہے ہوں، سبق پڑھا رہے ہوں، اور ان کو کوئی جو ہے بیان واز نصیحت کر رہے ہوں، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ،
آپ کا کوئی ٹاپک ہو، کوئی موضوع ہو، کوئی بیان ہو، کوئی خطاب ہو، کوئی جگہ ہو، کسی طرح کا انسان ہو، وہ ربک فکبر، کوئی بول ایسا مت بولنا کہ جس میں رب جو چھوٹا ہوتا ہوا نظر آئے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، تیرا رب بڑا ہے، اللہ اکبر سب سے بڑا ہے، لیکن تمہاری ذمہ داری ہے کہ دنیا والوں نے 360 کو اونچا کیا ہوا ہے، تم نے اپنے رب کو جو ہے بیان میں، خطاب میں، بول میں، قول میں، فعل میں، کردار میں، ہر چیز میں اپنے رب کو بڑا کر کے دکھانا ہے۔ بھائیوں، میں اس شخص کو خطیب دائی نہیں سمجھتا، معذرت کے ساتھ کوئی مت سمجھے کہ ہماری جو ہے یہ تصحیح ہو رہی ہے یا کوئی حوصلہ شکنی کر رہا ہے، نہیں۔ جس شخص کے بیان میں رب کی کبریائی شو نہیں ہوتی اور جس کے جملے رب کو بڑا کر کے نہیں دکھاتے، ساری کائنات کو ہیچ کر کے، نیچ کر کے، اس شخص کی خطابت میں بھی فرق ہے، اور اس کی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت اس کو نہیں ملی۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء تو ہوتے ہی انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کے پاس جو ہے اگر وہ اس کے پاس نہیں ہے تو کیا فائدہ۔ پیغمبر اپنی ہر بات کے اندر رب کو اونچا کرتے تھے اور خود کو اب رب کا بندہ کہا کرتے تھے، میں غلام ہوں، وہ میرا مالک ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور ساتھ میں کہا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ محبوب دیکھیے، آپ دنیا کو دو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو ہم نے اس خوبی سے بھی نوازا ہے کہ پیچھے والی بات بھی ہم آپ کو اطلاع کرتے ہیں، لیکن یاد رہے آپ اگر دو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو دنیا اگر 1,00,000 ہے تو اس 2,00,000 آدمیوں کے 4,00,000، 2,00,000 آدمی ہیں تو 4,00,000 ان کے کیمرے آپ کو بیک وقت مختلف اینگلز اور کونوں زاویوں سے واچ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ کے ظاہری لباس کے اوپر بھی داغ نہیں لگے، اور آپ کا جو ہے تقوی کا لباس ہے اس کے اوپر بھی داغ نہیں ہونا چاہیے۔ خطیب کو، داعی کو، مبلغ کو انقلاب وہی لا سکتا ہے جو سب سے پہلے اپنے آپ کو پاکیزہ کرتا ہے اور صاف ستھرا رکھتا ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، ان کی طہارت چاہیے، ہمیں ان کی بھی پاکیزگی چاہیے۔ یہ ذمہ داری ڈالی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور کہا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اگر کوئی کمی بیشی ہے، کوئی میل کچیل ہے تو اس کو نکال کے پھینک دیجیے۔ بھائیو، وہ خطیب نہیں رہتا، وہ دائی نہیں رہتا، وہ ممبر پہ کھڑا ہو کے کامیاب نہیں ہو سکتا جو سینے میں کینہ لے کر کے کھڑا ہو، جو بغض لے کے کھڑا ہو، عناد لے کے کھڑا ہو، تعصب لے کے کھڑا ہو، ہٹ دھرمی کی میل لے کر کے کھڑا ہو۔ یہاں تو لچک والی چیز اور پاکیزگی، عمدگی کے ساتھ حضرات چلنا ہوگا، پھر انسان بنتا ہے۔ میں یہاں تحدیث نعمت کے لیے آج ایک چیز ذکر کر رہا ہوں، فخر کے طور پہ نہیں۔ مالک کا کرم ہے، اکثر لوگ جمعے تیار کرتے ہیں، خطبے تیار کرتے ہیں، تقریریں تیار کرتے ہیں، جی فلاں خطیب یہ بول گیا ہے، میں نے اس سے بڑھ کے اس کا جواب دینا ہے، بولنا ہے۔ فلاں اتنی گالیاں نکال کے گیا ہے، میں نے اس کا اتنا اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے۔ بھائیو، دنیا کا مطالعہ کیا جائے گا، معاشرے کو دیکھا جائے گا، وہاں کے احوال پڑھے جائیں گے، ان کا جرنل نالج رکھا جائے گا، لیکن کسی کو نشانہ بنا کر کے اسپیشلی اس طرح کی تیاری جو ہے یہ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ کے خلاف ہوگی۔ اللہ نے پیغمبر کو حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت عملی اختیار کی تھی وہ ہمارے سامنے ہے، اور تحدیث نعمت کے طور پہ یہ بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ آج تک کسی شخص کی کیسٹ سن کے یا تقریر سن کے کبھی خطبہ تیار نہیں کیا کہ اس کا رد اس طریقے سے میں نے کرنا۔ آپ کتاب و سنت میں جو پازیٹو ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے، اس کو بیان کرتے جائیں، جتنی نیگیٹو چیزیں آٹومیٹکلی گرتی جائیں گی۔ آپ شروع سے قرآن شروع کر دیں الحمدللہ رب العالمین، دنیا سمجھے کہ کچھ نہیں ہوا، آپ نے تو قرآن پڑھا ہے۔ او بھائیو، آپ کو علم نہیں، جب الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے میں سادہ ترجمہ کروں گا، روس کی پٹی کے اوپر جتنے دہریے ہیں ان کو آگ لگ جائے گی، اور ان کے برج اور بڑے بڑے مینارے گریں گے۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ کائنات جو ہے ایٹم سے بنی، آٹومیٹکلی بنی ہے، کوئی رب نہیں، کوئی نگران نہیں، کوئی پرورش کرنے والا نہیں، کوئی پالنے والا نہیں، کوئی سنبھالنے والا نہیں، یہ سب کچھ جو ہے آٹومیٹکلی ہو رہا ہے، وقت کر رہا ہے۔ دہر، یہ ہم اہل الدہر ہیں، ان کو آگ لگے گی۔ اور جب میں پڑھوں گا الرحمن الرحیم، 2 4 5 10 سبحان اللہ کہیں گے، سینکڑوں کو آگ بھی لگے گی کہ یہ جو الرحمن کا سبق دے رہا ہے ہماری فرعونیت کدھر جائے گی، یہ جو الرحیم کا سبق دے رہا ہے ہماری قارونیت اور ابو جہل کی جہالت کدھر جائے گی۔ مالک یوم الدین، جب یہ آیت پڑھی جائے گی، اس میں اللہ کی کبریائی، رب کی ملک، اللہ کی بادشاہت اور اس کی عظمت جہاں بیان ہوگی، وہاں پہ جتنی نیگیٹو سوچیں وہ بھی گر جائیں گی۔ جو دنیا میں اپنے آپ کو سب سے بڑا بادشاہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی کل کو حاضری نہیں ہونی، رب کے سامنے نہیں ہونا، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار کی داستانیں جھوٹی سمجھتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔
اور بھائیو یہ آسان بات نہیں. ہمارے ایک سادہ سا دکاندار ہے جسے زیادہ بات نہیں آتی, ایک درس سنا اس نے قل هو اللہ احد کا, اسے اچھا لگا, اس نے ترجمہ لکھ کے اپنی دکان کے سامنے جو فٹ پاتھ ہے وہاں جو درمیان میں بیلٹ ہوتا ہے وہاں یہ بورڈ کے اوپر لکھوا کے ترجمہ لگوا دیا. اب مخالف میں احباب آئے اور کہنے لگے, پرچہ دیا باقاعدہ, تحریراً درخواست گئی کہ جناب اس کو کہو یہ بورڈ یہاں سے ہٹوائے, اس کے اوپر جو کچھ لکھا ہے وہ ہمارے مسلک کے خلاف لکھا ہوا ہے. اگر پڑھنے کے بغیر والرجز فہجر کے بغیر کوئی دعوت ہوگی تو وہ اسی طرح کی ہوگی. اسی لیے پیغمبر کو کہا کہ آپ نے اصلاح کرنی ہے آئینے کی طرح. آئینہ جو ہے سامنے آنے والے کو نقطہ دکھاتا ہے, داغ دکھاتا ہے, دھبا دکھاتا ہے, دنیا میں تشہیر نہیں کرتا. سامنے آئے تو اصلاح کرتا ہے. والرجز فہجر, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ولا تمنن تستکثر, اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کر دیں تو احسان کر کے جتلانے والا معاملہ چھوڑ دیجئے. دیکھیے میں نے آپ کو بدلا, میں نہ آتا تو آپ کا کیا بنتا, میں نے آپ کو دعوت دی تو آپ ایسے ہوئے, فلاں کو ایسے میں نے کیا, فلاں کو ایسے کیا. نہیں, ولا تمنن تستکثر, ان چیزوں میں مت پڑیے اور دنیا کے مال اور دولت کے پیچھے مت چلیے, اس کی کثرت نہیں چاہیے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, یہ دنیا کا معاملہ ہم نے جو آپ کو دینا ہے وہ دینا ہے, آپ کے لیے ہم نے آخرت کو چن رکھا ہے, وہ آپ کے لیے بہتر ہے. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. جب آپ یہ پیغام لے کے, ذمہ داری لے کے میدان میں نکلیں گے, معاشرے میں اتریں گے, قوم کو بلائیں گے, آوازہ لگائیں گے, پکار ان کے سامنے پیش کریں گے, ندا اور صدا ان کے کانوں میں جائے گی, ان کا جو ری ایکشن ہوگا وہ ری ایکشن ضروری نہیں کہ آپ کو بھلا لگے, وہ آپ کو دکھ بھی دے گا, تکلیف بھی دے گا, اذیت بھی دے گا, آلام بھی دے گا, مصائب میں بھی مبتلا کرے گا, آپ کو بند کر دے گا, چار دیواری کا مسائل آپ کے لیے کھڑا کر دے گا, آپ کی آزادی کو چھین کے آپ کو جیلوں میں بند کرے گا, شیب ابی طالب میں جا کر کے تاڑے گا. لیکن یاد رہے والی ربی کا فصبر, یہ صبر آپ کا بے بسی کی وجہ سے نہیں, اپنے رب کے لیے ہونا چاہیے. میں جہاں بے بس ہو جاتا ہوں, ایک آدمی کا شراب کو دل چاہ رہا ہے, بھاگ دوڑ کی نہیں ملی تو کہتا ہے اچھا میرا صبر ہے. یہ صبر نہیں ہے. والی ربی کا فصبر, اگر میں نے رکنا ہے تو رب کے لیے رکوں, نہیں ملی رکیا تو کیا رکا, سارا دن ڈھونڈی کرتا رہا, تلاش میں نکلا رہا, شام کو نہیں ملا تو کہا اللہ میرا صبر ہے. نہیں, یہ صبر نہیں ہے. والی ربی کا فصبر, اگر کسی چیز سے رکنا ہے, باز آنا ہے تو اس سے رکو. اگر کوئی چیز نقصان دے رہی ہے, آپ نے مارنے کی کوشش کی, مکہ نہیں لگا, دیکھا میں کمزور ہوں, کہا میرا صبر ہے, یہ صبر نہیں. صبر یہ ہے کہ دکھ آئے, تکلیف آئے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, وہ صبر تیرا اللہ کے لیے ہو, رب کے خلوص کے لیے, اخلاص کے لیے ہو. اللہ اس صبر کو دنیا میں قائم اور دائم رکھتا ہے. حضرات اللہ نے ایک اور ڈیوٹی لگائی, فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ ہم نے تمہیں رسول بنا کے, نمائندہ بنا کر کے بھیجا ہے, ہدایت دے کے بھیجا ہے, دین حق دے کے بھیجا ہے. اب اس کا معنی یہ نہیں کہ دین حق دے دیا ہے تو آپ صرف اسی میں خوش رہیں کہ میرے پاس دین حق ہے اور میرے پاس ہدایت ہے, میں اسی میں مست رہوں. نہیں, لیظہرہ علی الدین کلہ, اس کو پوری دنیا پہ غالب بھی کرنا ہے. بھائیو غلبے کی تحریک, ہر تحریک غلبے کی تحریک ہے. جتنے بھی نام ہیں سارے غلبے کے لیے ہیں اور اسلام کے غلبے کے لیے اٹھتے ہیں. لیکن یاد رہے غلبہ کس چیز کا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا, اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کو اسلام دیا ہے اور آپ کی جو سوچ کا اسلام ہے اسے غالب کر دیں. فرمایا بالہدا, جس طریقے سے ہم چلا کے رہنمائی کر کے, جن راہوں پہ چلا کے منزل پہ جس طریقے سے ہم لے جانا چاہتے ہیں, اور جو ہدایت ہم نے آسمان سے اتاری ہے, وہ دین الحق, اور دنیا اور آخرت میں چلنے کا جو ایک طریقہ دیا ہے, اس کے مطابق ان لوگوں کو لے کر کے چلیے اور اسی کو غالب کیجیے. اگر میں اپنے مسلک کے لیے لڑ رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے مسلک کو دنیا میں غالب کر دوں, میں کامیاب نہیں ہونے والا. بے شک وقتی طور پہ یہ غبار جتنا مرضی بلند چلا جائے, جب تک میں اس بات پر نہیں آتا کہ جس کو میں مسلک کہہ رہا ہوں وہ دین حق ہے, وہ شریعت ہے, وہ رب کی ہدایت ہے, اور سب سے بہترین آواز اور بات ہے, فَإِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات میں طریقے بڑے, طریقتے بڑی, سلیقے بڑے, انداز بڑے, رویے بڑے, لیکن کیا وہ طریقت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت ہے؟ اگر ہے تو پھر میں اسے غالب کروں, اگر کوئی دوسری ہے تو اسے نیچے کر دوں.
اگر کوئی دوسری ہے تو اسے نیچے کر دو. یہ سوچ جب پیچھے کار فرما ہوگی تو پیغمبر کا وارث تب چلے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے بھائی، سگے چچا کھڑے تھے نا، اور مقام کون سا تھا؟ مکہ. علاقہ کون سا تھا؟ حجاز کا، میدات کا. اور کائنات کے امام علیہ السلام پہ اللہ نے آسمان سے دین حق دے کے اور یہ کی کہ دنیا کے اندر معیش نہیں چلنا چاہیے، جو سود کامیاب نہیں ہوتا ہے. محبوب علیہ السلام نے نہیں دیکھا کہ اس کا سب سے بڑا کاروبار اور ٹھیکیدار سہاجن اور سب سے بڑا اس چیز کا جو ہے نام ور شخص جو باہر چل رہا ہے سود پہ، وہ تو میرا سگ نہیں ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے مکے کا سب سے بڑا مہاجن تو سیدنا عباس کا نام آتا ہے، رسول اللہ. تو آدمی جب اپنی بات مار جاتا ہے، ڈھیل لے جاتا ہے، چل یار اچھا کر لیتے ہیں، اچھا ہے چلیں ان کو موقع، آپ ذرا جلدی جلدی میں کوئی آرڈر دوں، آپ اس کا متبادل کچھ ڈھونڈ لیں، یہ چل میں. لیکن جب آیت آئی، رسول اللہ نے رشتے کو، پیار کو بلند نہیں کیا، تعلق کو بلند، خون کو، اپنے ذاتی داخلی معاملات کو غالب لیظہرہ علی الدین. کوچ یہ تھی کہ روپیہ لگاؤ، روپے کے بدلے کماؤ. اس سے پہلے کہا کہ میں اپنے پاس کا سود اپنے قدموں میں رکھتا ہوں، اسے داری لگائی. اور یہاں آ کر کے پتہ، جب انسان گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، میں دنیا بات کہتا رہتا ہوں کہ دوسرے مات کا ولی انسان، متقی انسان بھی ہو، لیکن وہ میری کے پرلے درجے کے بدماش اور ایان سے بھی برا ہوتا ہے. یہ میری سوچ بن گئی ہے، دنیا نے بنا ڈالی ہے. جماعت کا ہے، چندہ دیتا ہے، ہمیں یہاں ملاتا ہے، جو مرد میرا اپنا ہوتا ہے، لیکن جو رب سے ڈرنے والا، خوف کھانے والا، دل میں تقوی رکھ، مرا ہوا مٹا ہوا نظر میں برا ہوتا ہے، کیونکہ وہ دوسرے گروہ. تو یہ سوچ شریعت نے نہیں. یظہرہ علی الدین کلہ، غالب اس کو کیا جائے، اس کا ہو جاتا ہے، اس کا ہو جاتا ہے. سلمان فارس سے چل کے محبوب نے کہ میرے قریبی رہتے ہیں، میں پہلے ان کو اپنے قریب کر، ان کو کہہ دیا سلمان اہل البیت. یا اس کو کیا جاتا ہے جو مشن لے کے جانے والوں کو. ابو لہب کو محبوب نے نہیں قریب، تب ابی لہب و تب، جس نے مشن کو مانا حبشے سے چل کے کالے بلال، محبوب نے مشن دے کے اللہ اکبر. یہاں یہ نہیں دیکھا ہے کہ یہاں بڑے سردار میں اسی کو چڑھا ڈال، رنگ دیکھا نہ آپ نے جشن، میرے محبوب نے ڈھنگ دے کہ کس کا ڈھنگ کیا ہے، چال کیسی ہے. تو یہ چیز نے دی، آج بھی وہی کامیاب ہوگا. کائنات میں کامیاب ہو کر کے گئے، آج ہم کامیاب کیوں نہیں ہو رہے؟ کہ ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کر رہے. اعلان کر دیجئے ایھا الناس انی جمیعا، سب کو کہہ دیجئے یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ میرے لیے نہیں ہے. ہم جب بھائیوں سے ڈسکشن کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کے لیے، بھائی ہمارے لیے کیوں ہے؟ آپ نہیں ہے. یا ایھا الناس، آپ میں انس ہونے والا مادہ، انس والا معادہ، یہ چیز موجود نہیں. آدم کے بیٹے نہیں ہوتے، نہیں آدم میں سے نہیں ہیں. یا ایھا الناس رسول اللہ الیکم جمیعا، میں کی طرف جو ہے رب کا نمائندہ بن کے آیا ہونا پڑے گا. کہ بھائی چھوٹی چھوٹی مثال بھی ہیں ہمارے دنیاوی طریقے سے، لیکن چونکہ ماحول ایسا ہوتا ہے اس لیے ہم عموماً یہ بھائیوں کو کہتے ہیں کہ یہ دے کے گئے ہیں، کہتے ہیں نہیں اچھا لگتا. یہ آپ کے لیے ہوگی آپ کا طریقہ. ہمارے خطیب، ہمارے آئی، ہمارے مفتی، ہمارے مولانا، ہمارے امام نہیں یہ مان، چلیں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. نمبر کو رب نے ڈنڈا دے کے بھیجا ہوتا تو میں بھی شاید منواتا، لیکن میں اس موقع پہ کیوں ڈھیلا ہو جاتا ہوں. ہاتھ کو دو ٹوک پہ ٹھوس رکھو، مضبوط رکھو، پوری دلیل سے، پورے وضو سے، پوری جو ہے وضاحت کے ساتھ تبیین کھول کے بیان کر. لست علیہم بمسیطر وما علیک الا البلاغ المبین. اپنے بات کھلی کھلی پہنچانی ہے کہ منوانی. ہم دیکھیں گے کون پیار سے مانتا ہے، کون سختی سے مانتا ہے. بے آواز مانے تو ٹھیک، نہیں تو پھر ہستی ہے. تو ایک وقت آتا ہے یہ کیسے مانے گا، یہ ہمارے خطبے کا آج اینڈ ہے انشاءاللہ. حضرات اللہ نے کہا کہیے وما ارسلک کافۃ، شاید جمیعن میں کوئی نحوی صرفہ نکال کے کہہ دے کہ نہیں میں نہیں عطا فتن کفا. کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں جو بچ جائے انسانی معاشرے میں رہتی ہو جس کے لیے رسول اللہ نبی نہیں ہے، نمائندے نہیں ہیں. ان کا بیان، ان کا طریقہ ارشاد، ان کا قول، ان کا فعل، ان کا کردار ہر شخص کے لیے وہ اس کو لے. ارسلناک الا، ساتھ یہ کہہ دیا کہ یہ بات رہے کہ آپ کا کام ظاہر کتنا ہی مشکل کیوں ہو لیکن اس پہلو ہوتا ہے. اکثر یہ مانا کہ اللہ نے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ وہ کس چیز کس فوت ہو گئی ہیں. یہ فیصل آباد الائیڈ ہاسپٹل میں آئی کہاں سے تھی؟ کانپور کے علاقے. تو کہتی ہیں کہ جب یہاں میرا آپریشن ہوا ان کے مسوڑوں کا، رسولیوں کا، کہ دن اتنی بھی نرسیں وزٹ کرتی تھی، سارے یار سے ہاتھ مجھ سے پوچھ سارے ہمدردی کرتی، میں بڑی خوش ہوتی. ایک نرس رات کو دیکھنے میں بازار، لیکن جب ہاتھ رکھتی تھی تو اندر سے دبا اس طریقے سے دیتی تھی اور میں دعا کرتی تھی اللہ کرے یہ نہ آئے. اس نے میرے ماتھے کی دیکھ بہن جو آتی ہے نا آپ ہاتھ پھیرتی ہیں، آج تو آپ کو کل کو یہ کور نہیں ہوں دکھ دے گی.
یہ میرے ہاتھ کی بظاہر سختی یہ آپ کے لیے رحمت بھی ہے، خیر بھی ہے. یا تلوار تو اس میں رحمت ہے، وہ چھری کے نیچے بھی لے آئے تو رحمت ہے. وہ جہاں کھڑا کر دے پوری قیام کے لیے لگا دے، آرام پہ لگا دے، کام پہ لگا داری سونپ دے، وہ رحمت ہے. میرے محبوب نے جہاد دیا، آسمان سے آیا ہے رحمت للعالمین. دنیا کو سمجھ آئے لاکھوں کے مان اور مفاہیم اور مان ڈالے. کعبہ کے رب کی قسم جو پیغمبر کو رحمت مانتا ہے اے یا نہ، لیکن ایک دن یہ ماننا پڑے گا کہ اس جہاد میں ہی انسانی معاشرے کے لیے رحمت ہے. باقی یہ مان اور تاکہ ہیں حضرات گرامی. اسی طرح کہا محمد ابا احد من رجالکم، اور لوگ نسبت بنا اور سردار کا نا ابا انا محمد ابا احد من رجالکم، اپنی اپنی بنا کے آشیانے بنا کے آستانے بنا کے اور سادات کہلوا کے علیوں کے اوپر فخر نہ کرنا. انا محمد من رجالکم، ہم نے یہ سلسلہ چیز نہیں چلائی، بلکہ ہم نے جو چلائی ہے وہ یہ ہے وہ اللہ کے نمائندے ہیں. جو ان کی نمائندگی کو مانے گا وہ سردار ہے، وہ بڑا ہے، وہ وڈیرا ہے. آپ کی ذات کو مان کے آپ کو ابو ابو کہنے والا، آپ کو اپنا جو ہے دان سے مسدان سے خاندان سے میرے ابا و اجداد میں محمد رسول کی ذات آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ما کان ابا احد من، اس وجہ سے فخر نہیں کرانے نہیں دیں گے، اس کی قیمت نہیں بنے گی. ولکن رسول کی بنے گی، ویلیو اس کی بنے گی، ہار کا ڈلے گا، عزت اس کو، پارٹی اس کی ہوگی، اللہ کے ہاں عزت اس کی بنے گی. کل کو نام اس دنیا میں روش ملے گی کہ مقدر ولیکن رسول اللہ، جو اپنے ذہن کو جھٹکا دے لے ولیکن کے استدراک سے اور صاحب کہ مجھے رسالت کو منا ہے، وہ خاجین. اور ان کے بعد نہ کسی نبی کو ہے نہ کسی امتی کو بٹھانا ہے ان کی کرسی پہ بیٹھ کے جو ہے ہاتھوں میں لینے ہیں، ان کو رسول رکھنا، اس کو عزت ملے گی. تینوں مسئلے اللہ نے سبیا والا اور کل کو آنے والا کوئی شخص ان کے بعد کسی ذات کو، کسی ہستی کو، کسی بڑے کو کہ مجھے ان سے باتیں لے، یہ رب کا یہ نمائندہ ہے، یہ جس طریقے سے مجھے کہے گا میں زندگی بناؤں گا، جس طریقے سے یہ بولے گا میں اپنی قائم رکھوں گا، جس یہ کہے گا میں قیام، جیسے یہ بولے کہ ہم اس کے طریقے پہ ہوگی. اللہ نے کہا عاشا وکلا ما کان رجال لیکن رسول خاتم النبیین. ہم نے جو نبوت کی مہر دینی تھی، انگوٹھی دینی تھی، اس کے بعد کوئی اور نہیں. سکہ اور ان کی طریقہ، ان کا انداز، ان کا یہ اسی لینے والے ہیں. اللہ نے یہ بھی کہا دنیا کو پہنچا دیجیے. اب اگر اللہ نے کیا کروں، الرسول الا البلاغ، پیغمبر کا کام، رسول کا کام، نمائندے کا کام پہنچانا ہے. وَبَلَاغُ الْمُبِينَ، آپ بات میں کوئی غموض نہیں رکھیں، نقطہ نہیں رکھیں. ہم جب بیٹھتے ہیں نا، بزرگوں کی وہ علم چھپائے گا نہیں. بزرگ کی پہلی نشانی وہ حق نہیں چھپائے گا، علم نہیں چھپائے گا. اور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں بتایا اور کہا تو علم کو چھپائے گا قیامت کے دن اللہ جہنم کی نقطہ محبوب. اور آپ بزرگوں کے پاس بیٹھے، پہلی نشانی چنانچہ اگرچہ مگر نہیں آپ نے پوچھ یہ رہتے ہیں، آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے. یہ کنڈل نے یہ گرے ہیں فارغ. آنکھ بڑا بنات کے صلاۃ والسلام کو اللہ نے کہہ دیا وما علیک الا البلاغ، جو حق ہے اس کو کھول کے دکھا دو. آن لے جاؤ بھئی، پھر نہیں بیچوں، اندر کچھ ہے، کوئی چکر ہے، بے شک نہ نکلے لیکن چیک کرو دیکھو. علیک، آسمان سے جو وحی آئی ہے وضاحتوں سے، پوری فصاحتوں سے، پوری بلاغتوں سے، پوری سے دنیا کو انگلی کو نقطہ رکھ دو، اس لے لیں گے اگر صحیح ہے تو اس کو لے کر ہم فری میں دے رہے ہیں، مول نہیں لگا رہے، پیسہ نہیں لگا تو ناقص چیز فری ملے تو اٹھا لیتے ہیں. یہ تو دین، میں تم سے کوئی اجر ان اجری الا علی اللہ، وہ تو اللہ کے اوپر ہے. حضرات یہ سمجھائی یا ایھا الرسول بلغ ما الیک من، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو ہم نے اتارا ہے اسے تو آپ نے رسالت کا نمائندگی نہیں کیا ہے. بھائی لوگ یہ آیت پڑھیں گے اور کیا پڑھیں گے، رسول کیجئے، تبلیغ کیجئے، مر جائیں گے اگر اگلی بات کریں. ما انزل الی ربک، اس چیز کی کرنی ہے جو رب ہے، اپنے اقوال کی نہیں، افعال اور طریقوں، اپنے معاملے نہیں، اپنے رواج کی نہیں، اپنی بدعات اور خرافات. بلغ ما انزل من ربنا ہے تو وہ پہنچاؤ دیا ہے، تبلیغ کر جو رب نے دی. یہ نقطہ بیچ میں سے نکال دیا جاتا ہے اور عوام جو ہے ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں نکلنا نہیں میرے بھائی. یہ اس چیز کو بھی مد نظر رکھا جائے گا. اللہ نے اگلی ڈیوٹی لگا کو بتا دی، وَأَنِ الْهَوَىٰ وَحْيٌ يُوحَىٰ، جس کو دینے والے ہیں اس کی خوبی یہ ہے کہ ہم مرضی سے بلواتے ہیں، اس کی نہیں بولنے دیتے دین کے معاملے کا. اور اللہ نے دے دیا، فرمایا اللہ وَإِنَ بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، پوری کتاب لانا، پوری شریعت لانا. لوگ کہتے ہیں نا یہ جو اکثر یہ جو نبوت اور شریعت نرسری اور پریپ ہے، بلکہ پریپ بھی نہیں، نرسری کی کلاس، پلے گروپ، شریعت پلے گروپ، اور حقیقت اور جو کچھ آگے وہ کہتے ہیں تصور، اور وہ چیزیں
وہ پوسٹ ڈاکٹریٹ ہے، پی ایچ ڈی، پیغمبر پہلی کلاس صوفی صاحب ہوتے ہیں جو اور عالم ہیں، وہ ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا۔ اس طرح بچے جاتے ہیں کھیلنے کے لیے، مقصد ساری عمر نہیں رکھنا ہوتا، لے کے جانا، پلے گروپ میں کھلونے رکھے ہوئے، یہ نماز کھلونا ہے، یہ روزہ کھلونا ہے، یہ حج ہے، یہ تسلیاں، یہ فضائل، حقیقت میں جو ہے اسرار اور رموز ہے۔ قربان جاؤں ان رازوں کے اوپر ان چیزوں کے اوپر۔ بہرحال میرے بھائیو، محبوب السلام کو اللہ نے کہہ دیا وما ینطق الا وحی ولولا علینا بعض الاقاویل، ایک بھی بول بڑھ کم کر کے اخذنا منہ بالیمین، ہم دائیں ہاتھ سے پکڑیں گے، ثم لقطعنا منہ، نہیں دیکھیں گے گردن کس کی ہے، کاٹ کے۔ کون ہوتا ہے کہ جو ہماری مرضی کے خلاف اپنے فیصلوں کو خود سوچ کر کے آئے؟ اس چیز کی رب نے اجازت نہیں دی ہے، لیکن لوگوں نے کل کہہ کر ڈالے۔ قرآن کو سننے اور رب کی ذمہ داری جگائی گئی تھی، اس کے بعد کہا، اور کہیں کہا انا ارسلناک شاہدا، پوری دنیا کے لیے بنا کے بھیجا ہے، جو پیچھے گزر چکے ان پہ بھی، جو موجود ہیں ان پہ بھی، سب کے اوپر۔ ہر کے علم غیب کا بھائی پھڈا ڈال لیتے ہیں، لیکن اگر پڑھا ہوتا ہے اقرا بسم ربک تو یہ برابر خالد ہو، وہ ایسے ہی بجے جب دلیل چلے گا اقرا پڑھ کے چلے گا، پھر اس میں کیا ہوگا؟ ہم نے آپ کو پیچھے ما کنت لدیہم، وہ کام ہو رہا، چل رہے تھے، ایہم یکفل مریم، مریم کی کفالت کون کرے گا؟ رب کہتا لدیہ، دنیا کہتی ہے تھے حاضر ناظر تھے وہاں موجود، اللہ کہتے ہیں آپ نہیں اس کی مانو، ذمہ داری لگائی، جس طرح پچھلوں میں آپ نہیں تھے بنایا، علم دیا ہے کہ ایسے ایسے ہوا تھا، اسی طریقے سے محبوب نے آپ کو دکھا دیا، آپ جو قیامت تک آپ کی وفات کے بعد ہیں ان کا بھی ہم نے ان کے بارے میں بتا دیا، ایسے چیز جو ہے آپ کے دن شاہد اور گواہ بن کے پیش کرنی ہے۔ اور پھر کہا ومبشرا، ہم نے آپ کو صرف سختی دیا جہاں خوشخبریاں کیجیے کہ جو اللہ کی طرف سے آپ کی نمائندگی کو قبول کریں جنتیں دینے والے ہیں، ہم اس کو دینے والے ہیں، ہم انصاف ہیں، وَنَذِيرًا، اور جو ہماری رسالت کو کہ اس کو فائدہ اس کے مطابق من مرضیہ کرے گا، وَنَذِيرًا، اس کو ڈرا دیجیے وہ بچنے والے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور ہم نے بنایا ہے داعی، لوگ یہیں پہ بات رکھ دیتے ہیں وداعی، ابھی محبوب دعوت دیتے، دعوت 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 صبح و شہر ہر وقت، نہیں، دعوت نہیں، بلکہ کیا؟ داعی اللہ، یہ دعوت اخلاص پہ مبنی، توحید پہ مبنی۔ رب اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے اللہ نے پیدا کر دیا، اب کچھ زمن شریف، ہاں یہ اللہ دے رہا، معذرت، ہاتھ باندھ لو یہاں، بھئی ہم نہیں کر سکتے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، ہر قدم میں ہر قول میں ہر معاملے میں وہ جو بیان کر رہا ہو وہ دعوت انسان کو اللہ کا بندہ بنا رہی ہو، رب کے سامنے جھکا رہی ہو، ایک رہ جا رہی ہو۔ رسول اللہ کی پوری مکی زندگی جو انشاءاللہ اگلے جمعے میں آنے والی ہے، اور پوری زندگی جو اس میں آنے والی، کہیں کوئی ایک نقطہ تو مجھ کو دکھا نے کوئی ایسا کام بولا ہو سے ہٹ کے دعوت کہیں اور جا رہی ہو، نہیں ملے گی۔ لیکن میں نشان ہر دعوت تقریباً ہم صرف مسلکوں کی تقسیم پہ خوش ہو گئے، وہ داعی ہے سراجا منیرا، ہم نے کہا جی آپ نور تھے، اگر سورج نور ہو سکتا نور کیوں، لیکن بھول گئے وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ نے ظلمت کے اندھیرے، مار دھارے، قتل و غارت کے اندھیرے، یہ جتنے دنیا نے خود اندھیرے کیسی کہ آسان ہو، گھبرانا نہیں ہے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ہم کو نور پوری دنیا کے اندھیرے ختم کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی آنکھ کھولے تو صحیح۔ آنکھ اگر قصور کیا ہے بھلا اس میں؟ آفتاب کا تو چل رہی ہے سورج، تو مجھے اندھیرا تو میں سمجھ کر میں نے سنت کو آنے نہیں دینا، کتاب کو آنے نہیں دینا، شریعت کو آنے نہیں دینا، آپ کے گھر میں داخل ہی نہیں ہونے دینا، اور پھر کہتے ہیں اندھیرا ہے، یہ پریشانی ہے، وہ پرابلم ہے، اس کے لیے دل کی کھڑکیاں کھولنی پڑتی ہیں۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہتے ہیں یا اتق اللہ، آپ بھی اللہ سے ڈریے، الکافرین والمنافقین، آپ نے پیچھے لگنا ہے، پیچھے لگنا ہے۔ آج ہماری حکومت ناکام کس لیے ہے؟ ہم غیرت بھی ختم کس لیے؟ ہماری وہاں 80 سال کے لیے دبی ہوئی اور ان کا رحمت چوٹ کے چلا جائے، یہ تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کہا تھا کہ آپ نے نہ کافروں کے پیچھے لگنا، ہم نوائی منافقوں کے پیچھے، جو بظاہر میں تو آپ کے دل ان کے ساتھ ہوں، اور یہ آج دیکھ رہے ہیں، کہیں ہمیں کافروں سے واسطہ ہے، کہیں منافقوں سے واسطہ ہے۔ کافر ڈائرہ اور کبھی یہ بظاہر ہمارے حکمران ہوتے ہیں، اور اگر حقیقت میں دیفاق سے بھرے ہوئے ان کی خیر خواہی میں ان کے لیے کام کر، یہ اگر آج بھی مخفی ہے تو قیامت تک کے لیے پھر ظاہر ہمارا دشمن کون ہے۔ جو قوم امن کا انتخاب اور اس کی لے سکی کہ من کون ہے، وہ کرے گی کیا کرے گی؟ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بڑھانے کے لیے، کثرت بڑھانے کے لیے، طاقت کے حصول کے لیے آپ کا رب کافی ہے، اور جو آپ کے ساتھ کنگال سے کمزور سے ہیں، ہم نے انہی کے اوپر آپ کو رکھا ہے، آپ لوگوں سے اپنے آپ کو منوانے کی ہم نہیں سونپی، انہی کے ساتھ رہیے۔ اور یہ پیغام ہے آج کے سب وزیروں کے لیے، حکومتوں کے لیے، امیروں کے لیے،
کہ اگر عزت لینی ہے، احترام لینا ہے، غیرت لینی ہے، رب کے ساتھ رہو یا رب کے ان بات جو رب کو رب جانتے ہیں، پھر طاقت ملتی ہے۔ اور پھر محبوب کو کہا یا ایھا النبی المؤمن تال، آپ کی یہ ہے کہ تال کے گرا نہ کھلے، پہلے پیار سے گرا کھولی جائے، دعوت سے دائی بنے، اگر نہیں کھلے تو پھر قتال کی نوبت آئے تو یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین اغلظ علیہم، آپ پیار تھی، پھر اس کو سخت کی زبان جو ہے وہ بتانی ضروری ہوتی ہے، جو ہے وہ باتوں سے جب نہیں مانتے تو ان کے لیے استعمال کرنا ہے۔ سلام کی اور آیات کی تزکیہ نفس اور اللہ لوگوں کے سامنے رکھنا باتوں کو، اور ہدایت میں یہ بھی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبھائی، یہ تو تھی رسول ذمہ داری۔ آپ کو اتھارٹی کیا دی اللہ نے؟ سارے انبیاء کو بلا کر کے کہہ دیا ان کی روحوں کو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، آتا ہوں پہلے برو تم سے ہوتے ہوئے اگر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا دور آ جاتا ہے، آپ کو اب چھوڑنی ہوں گی، باتیں چھوڑنی ہوں گی، طریقے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ایمان بھی لانا ہوگا، صرف اسلامی ایمان، تنصرنہ، جو ان کا طریقہ ہوگا اس کو غالب کرنے میں ان کا ساتھ دینا ہوگا۔ یہ اپنے گرے نبیوں کو کے باوجود، نبوت کے باوجود کے باوجود، ان اتنے بڑے خطاب اور عہدے کے باوجود وہ تو ایمان نہیں والا تنصرنہ، ساتھ کی پیروی بھی کرے، ان کی معاونت، لیکن میں آج کس کو رہا ہوں؟ ایمان مانی ان پہ، کہکار میرا نبی کا غالب نہیں میں کر رہا۔ اس چیز کے اوپر جو ہے لمحہ فکری ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اتھارٹی کو اور عوام دے دیا، الذی یتبعون الرسول النبی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، قوم تم بھی سن لو، یہود و نصارہ بھی سن، اور میرے پیغمبر کے یہ امت الدعوہ اور دیگر یہ بھی سن لیں۔ یامرہم، ہمارے پیغمبر بات کا حکم دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر، جو برا ہوتا ہے ان کی آج کے لیے یا کل کے لیے اس سے روکتا ہے، ویحل، جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دیتا ہے، جن چیزوں کے اندر خبث باطن ہوتا ہے ان کو حرام کر دیتا ہے، ذو عنہم اسرہم، جو دیتا ہے وہ بوجھ ہوتے ہیں اتار دو، کانت علیہم، اور جن چیزوں کو کھینچ کے توڑ کے پھینک دیتا ہے، گلے کے دوبارہ گلے میں نہ ڈالنا، یہ ہم اتروانے کے لیے خود ان کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، یہ ان کی ڈیوٹی۔ یار یہ گلے میں لے جی نے دیتا ہے، اگر کسی کا پڑا ہوا کڑا انگلی میں ڈالا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں بھی کڑا اتار دے، اٹھی پہن لے، کہتا ہے نہیں جی یہ تو نہیں میں اتار سکتا، نہیں دیا وہ۔ والاغلال التی، پہلے لوگوں کو بھی حضرت ہی دیتے تھے، کوئی پھندے بنا کے دیتا تھا، کوئی بیڑیاں بنا کے، آپ نے دیکھا نہیں جب یہ عرس پہ جا رہے ہوتے ہیں، بیڑیاں کہاں جا رہے ہیں؟ ڈلی ہوئی ہیں، کیا جا رہا ہوں؟ ٹھیک ہے بیڑیاں موجود ہیں، تو سائیکل پہ کیوں جا رہا ہے؟ جی میں نے منت مانی تھی۔ جی بھائی یہ تیری کاٹھی، اور نے یہ بھی منت مانی تھی کہ اس کو نکال کے ڈنڈا کھڑا پورا تکلیف، یہ چیزیں تجھ کو کس نے دی ہیں؟ یہ شریعت تو ختم کرنے کی۔ والاغلال التی کانت علیہم، ڈیوٹی ہے، ہم نے لگ جاؤ۔ ایک مرد ہے پیاس میں ہے، کیا کر رہا ہے؟ ننگے پاؤں چل رہا ہے، کہاں جانا ہے؟ بیت اللہ، کہیں ہے؟ کہا اس کو کہو اپنی منت کا کفارہ دے دے، غلط ہے، نہ صحیح نہیں ہے شریعت میں، غلط منت۔ اللہ اکبر۔ حضرات خیر، جو ڈیوٹیوں میں سے جو ہماری ذمہ داریاں ان کو بھی سمجھیے کہ پیغمبر کی بات کو ماننا ہے، سمجھنا ہے۔ صلو علیہ کا معنی یہ سمجھ لیا، صلو علیہ کا معنی کیا سمجھا؟ کہ اللہم صلی علی محمد، یہ پڑھائی چنٹے ہر لمحے ان کے لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ ان رب کی رحمتوں کی ہوتی ہے، انہیں بھی رحمت دیتا ہے۔ یا ایھا الذین علیہ وسلموا تسلیما، اور جو چیز وہ دے کر منہ علیہ کا سنے گی، بلکہ اس عزت بھی محفوظ، جان بھی، اور کیا معنی اس کا؟ السلام علیکہ ایھا النبی کا ہے، محبوب آپ کے دین کو کہیں آنچ نہیں آئے، السلام علیکہ بھی کہہ رہا، اور آپ کی طرف سے جو صحیح مال ہے، حلال ہے، میں کہوں گا السلام علیک، محبوب آپ کی جان کو، آپ کو، میں آپ کی عزت کو خاک میں نہیں ملاؤں گا، السلام علیہ نبیوں بھی